أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ دوسرا قاعدہ، مشرکین مکہ کے مشرکین نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کی تھی۔ یہ پتہ ہے، سب اس کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ دوسرے بتوں کی عبادت کی تھی۔ مانتے نہیں مانتے؟ جی ہاں۔ کیا ان کا اللہ کو چھوڑ کر دوسرے بتوں کو بلانا، اس کا مقصد کیا تھا؟ دو مقصد تھے، قرآن مجید نے ان کو واضح کیا ہے۔ مشرکین مکہ کا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے میں دو مقصد پنہاں تھے، دو مقصد پوشیدہ تھے۔ دونوں مقصد قرآن مجید نے واضح کیا ہے، اور آج بھی یہی شبہ ہے، آج بھی اکثر یہی شبہ پایا جاتا ہے۔ جی ہاں، سب سے پہلا وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے واسطہ بنیں گے، وسیلہ بنیں گے۔ واسطہ اور وسیلہ جو ہے یہ پہلے کا شبہ ہے اور آج بھی موجود ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں یا ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے واسطہ بنیں گے۔ نمبر دو، دوسرا شبہ ان کا یہ تھا، کیا تھا؟ بولیں، سفارش کریں گے۔ شفاعت، سفارش اور واسطہ، یہ دو بڑے شبہ ہیں۔ قرآن مجید کہتا، آئیں سورہ زمر آیت نمبر 3، اللہ نے کہا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا لیے، کیا بنا لیے؟ اللہ نے بت نہیں کہا، پتھر نہیں کہا، سمجھو اللہ کے بندو، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اللہ بنا لیے، کہتے کیا ہیں؟ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچا دیں گے، اللہ کے پاس واسطہ بن جائیں گے، ہمارا اللہ سے قریب کریں گے، ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں گے۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اور یقیناً اللہ ان جس بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں قیامت کے دن سچا فیصلہ کرے گا، اور یقیناً اللہ رب العزت جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو راہ نہیں دکھاتا۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے کہا کہ مشرکین مکہ کا شبہ یہ تھا کہ ہم ان کو پوجتے اس لیے ہیں، یہ بتوں کو یا نیک لوگوں کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر دیں گے۔ دوسرا شبہ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، دوسرا شبہ۔ آئیے سورہ یونس آیت نمبر 18، اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں دو تین باتیں ہیں، یہ مسئلہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ مسئلہ سمجھنا ضروری ہے۔ ہمیشہ سے میں اپنے وقت سے آگے بڑھ جاتا ہوں، لیکن مجھے معاف کر دیں، لیکن یہ مسئلہ بہت ضروری ہے۔ اگر آدھا سمجھا پایا میں تو انشاءاللہ آدھا اگلی بار سمجھاؤں گا، لیکن ضروری ہے سمجھ لیں۔ سب سے پہلے عربوں کے نزدیک بت پرستی بہت زیادہ رائج تھی، عربوں کے نزدیک بت پرستی بہت زیادہ رائج تھی، عام ہو چکی تھی، اتنی زیادہ کہ ان میں سے بعض اپنے اپنے گھروں میں اپنے بت رکھا کرتے تھے۔ یہ نارمل نہیں ہے، انڈیا ہم جہاں رہتے ہیں یہ تو آپ کے لیے زیادہ تصور کی بعید نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں بت رکھا کرتے تھے۔ قبیلہ طی اور انعم ہے، ان کے پاس ایک خاص بت تھا جو یغوث کے نام سے تھا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح سے قبیلہ کلب ہے، ان کا ایک خاص بت تھا جو ود کے نام سے تھا۔ تو مشرکین مکہ کے پاس بت پرستی بالکل رائج تھی، بہت زیادہ، اتنا اس کا مظہر عام تھا کہ ان میں سے بعض نے بتوں کو اپنے گھروں میں رکھا ہوا تھا، بعض قبیلے کے خاص خاص بت تھے، ان کی خاص خاص موقع پر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو لہذا اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ان بتوں کی وہ پوجا کیوں کرتے تھے؟ ایک عقل مند آدمی، چالاک آدمی، ذہین آدمی اپنے ہی ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کی عبادت کیوں کرے گا؟
ایک عقل مند آدمی، پڑھا لکھا آدمی اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے معبود کی پوجا کیوں کرے گا؟ کوئی تو بات ہے، کیا وجہ ہے؟ بہت اچھے، بہت اچھے، آپ بہت قریب تک آ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو بھی سلامت رکھے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ بت نہیں بنائے تھے، بلکہ بت کا قائم مقام، آلٹرنیٹو کیا بولتے ہیں انگلش میں آپ لوگ؟ جی ہاں، یعنی اللہ کے جو نیک بندے تھے ان کے مجسمے ہیں، یہ ان کے قائم مقام ہیں، نائب ہیں۔ شیخ ابن القیم، علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اغاثۃ اللحفان میں اس کو واضح کیا ہے کہ انہوں نے جو مجسمے، یہ بت، یہ پتھر یا لکڑی کے جو بھی بنائے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے قائم مقام ہے، یہ اصل معبود نہیں، یہ معبود کے نائب ہیں، نائب ہیں، قائم مقام ہیں، کیونکہ وہ اقرار کرتے تھے اللہ ہی خالق ہے، کیونکہ وہ مانتے تھے اللہ ہی رازق ہے، کیونکہ وہ مانتے تھے اللہ ہی رب ہے۔ لیکن ان بتوں کو بنا کے اس لیے رکھا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قائم مقام ہیں، بعض سخت موقع پر مصیبت آ جائے تو ان سے مانگ لیا کرتے، کہتے کہ ہم ہمارے اللہ کے پاس سفارش کر دیجئے یا اللہ کے قریب ہمیں کر دیجئے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا انہوں نے جو بت بنائے تھے یہ اصل بت نہیں تھے، بتوں کے قائم مقام تھے۔ اب یہ میرا سوال یہ ہے، کفار و مشرکین کو اس بات کا جب اقرار تھا کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رازق ہے، تو پھر ان لوگوں نے ان بتوں کی پوجا کیوں کی؟ دو وجہ سے، جو ہم نے ابھی ذکر کیا، دو وجہ سے۔ ایک شبہ کہ وہ اللہ کے پاس سفارشی مانتے تھے، دوسرا شبہ اللہ کے پاس واسطہ مانتے تھے۔ میں دوبارہ اس بات کو شروع سے کہتا ہوں۔ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس امت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، وہ قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم اللہ کو خالق رازق تو مانتی تھی، اللہ کو مدبر تو مانتی تھی، لیکن اپنے بتوں کی پوجا میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے پاس واسطہ بن جائیں گے، یا نمبر دو اللہ کے پاس سفارش کریں گے۔ وہ دونوں شبہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں۔ پہلا شبہ کہ واسطہ صدقہ طفیل جو بولتے نا، وہی وہ سورہ زمر آیت نمبر 3 اللہ نے کہا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اللہ بنا لیے، کہتے ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کریں گے۔ زلفا تقرب کسی کے قریب ہونا، جی ہاں، چاپلوسی یا تقرب یا وسیلہ اختیار کرنا، کسی کام کے ذریعے کسی کے قریب ہونا، یہ زلفا کہا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ ان کے لیے کافی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک قرار دیا۔ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے کوئی چیز وسیلہ مانگا جائے تو یہ شرک ہے۔ دوسری چیز انہوں نے کہا کہ سفارش، شفاعت مانگنا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے سفارش مانگنا، یہ کہنا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی بنیں گے۔ یہ دو شبہے تھے۔ ان دو شبہوں کا میں نے خلاصہ کچھ اس طرح کیا تھا کہ سب سے پہلی بات، عربوں کے پاس بت پرستی زیادہ رائج ہو گئی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے گھروں میں بت بنا کے رکھے تھے۔ نمبر دو، کوئی انسان، عقل مند انسان یہ تصور نہیں رکھتا کہ اپنے ہاتھ سے بنا کے خود اس کی عبادت کرے، اس کی پوجا کرے، لیکن ان کے پاس ایک شبہ تھا کہ اصل معبود نہیں ہے، یہ معبود کے قائم مقام ہے۔ جی ہاں، یہ فلاں کے قائم مقام ہے، ان کا مجسمہ ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ یہ شبہ پہلے سے موجود تھا۔ رہی بات کہ دو شبہ، وسیلے کے بارے میں آپ لوگ، وقت مجھے ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن وسیلہ اور شفاعت دو میں سے ایک چیز میں بتا دیتا ہوں آج۔ وسیلہ عموماً آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے، لیکن یہ یاد رکھ لیں وسیلہ لفظ کس کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں دو جگہ وسیلے کا لفظ آیا ہے۔ وسیلے کے معنی ہیں قربت کے، کسی نیک جائز کام کے ذریعے کہ اللہ کے قریب ہونے کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے قرآن مجید میں جہاں دو جگہ وسیلے کا لفظ آیا ہے، دونوں جگہ مفسرین کے الفاظ اٹھا کر دیکھیں، عربی زبان میں وسیلہ کسے کہا جاتا ہے۔ رہی بات وسیلہ جائز بھی ہے، وسیلہ ناجائز بھی ہے، وسیلہ بدعت بھی ہے، یعنی وسیلہ جائز ہے، عبادت ہے، اور وسیلہ شرک بھی ہے، وسیلہ بدعت بھی ہے۔
کیا مول صاحب فلسفی پڑھا رہے ہیں آپ؟ پہلے وسیلہ جائز کیا ہے، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک اللہ کے نیک ناموں کے وسیلے سے اللہ کو یاد کرنا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180 180 اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اللہ کے نیک نام ہے، مبارک نام ہے، تم ان کے ذریعے اللہ کو بلاؤ۔ اور اسی لیے رسول اللہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب ایک آدمی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہوئے سنا اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تو نے جنا ہے نہ جنا گیا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی کارساز نہیں، تیرے برابر کوئی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سأل اللہ باسمہ الذی، اللہ سے اس نے مانگے اللہ کے اسم اعظم سے۔ جب بھی کوئی انسان اللہ کے اس نام سے اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اللہ سے مانگے تو اللہ عطا کرتے ہیں۔ ابن ماجہ اور ترمذی کی صحیح سند کے ساتھ منقول روایت ہے۔ حاکم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ کے 2 ناموں سے مدد طلب کی، اے حی قیوم، اے حیات، ہمیشہ دائم، ہمیشہ باحیات رہنے والے، ہمیشہ قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے واسطے میں تجھ سے مانگتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے نیک ناموں کے ذریعے اللہ سے مانگنا۔ اے اللہ تو رزاق ہے، مجھے رزق حلال عطا فرما۔ اے اللہ تو غفور رحیم ہے، ہماری بخشش فرما۔ اے اللہ تو مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے۔ اے اللہ تمہارے اخلاق کی، ہمارے دین کی حفاظت فرما۔ اللہ کے نیک ناموں کے وسیلے سے اللہ کو یاد کرنا۔ نمبر 2، اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا۔ وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ایمان ہے، توحید اور ایمان ہے، اللہ پر ایمان لانا۔ اگر انسان یہ کہے کہ اے اللہ میں صرف تجھ پر ایمان لاتا ہوں، صرف تیرے رسول کی پیروی کرتا ہوں اور تیرے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، لہذا اس بدولت مجھے معاف فرما۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 53 اللہ نے فرمایا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے رب جو تو نے اتارا ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، پس ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے یہ بتایا کہ مومنین کی صفت یہ ہے۔ اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے کہا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، مومن نیک بندے وہ ہیں جو اللہ سے کہتے ہیں اے پروردگارا ہم تجھ پر ایمان لے آئے، لہذا اس بدولت ہمیں معاف فرما۔ آسان سے مثال دوں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی بنیادیں اٹھائی تو کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا۔ نیک اعمال کے بعد دعا کریں اللہ کے بندو۔ ہم فرض نمازوں کے بعد اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں، بات کہیں اور نکل جاتی، فرض نمازوں کے بعد اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابن بطال نے صحیح بخاری کی شرح میں ایک جملہ لکھا ہے اگر کسی انسان کے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں اس کو چاہیے کہ نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، کیونکہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ اگر انسان کے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں تو انسان کو چاہیے کہ فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، کیونکہ فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، دوسری مثال، جو 3 لوگ غار میں پھنس گئے تھے ان میں سے ہر ایک نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لے کر دعا کیا۔ تیسری قسم، صالح مسلمانوں کی دعا کا وسیلہ لے کر دعا کرنا۔ صالح نیک زندہ مسلمانوں کی دعا کا وسیلہ لے کر دعا کرنا۔ کیسے؟ زندہ مطلب وہ جو زندہ ہیں، مطلب جن کو لٹایا گیا اور لوگ زندہ کہتے وہ نہیں، جو زندہ ہیں، جی ہاں، جو صالح زندہ لوگ ہیں۔ انسان کسی سخت مشکل میں پڑ گیا اور محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرتا ہوں، لہذا میں کسی ایک نیک مسلمان کے پاس جاتا ہوں، کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میرے لیے مصیبت کو آسان کرے، مجھ سے مصیبت کو دور کر دے۔ جیسے عموماً ہم جو کعبۃ اللہ کے لیے جاتے ہیں حج اور عمرے پہ، کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیجئے،
جیسے ہم کہتے ہیں نا. تو یہ ہے کہ انسان سفر کی حالت میں یا پھر اللہ کے مقدس جگہ اللہ کے گھر پہ جا رہا ہو, ان سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے بھی ثابت ہے. سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی, ایک بدو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور آ کر انہوں نے کہا کہ قحط سالی ہو گئی ہے, آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. اتنی بارش ہوئی کہ دوسری جمعہ دوبارہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ زیادہ بارش ہو گئی ہے, آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تھما دے. تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ مانگا, کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں, ہمارے لیے دعا کریں. جی ہاں, اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی مسئلہ پیدا ہوا, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جب مسئلہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا, یہ شبہ ہے, لوگ شبہ کر دیتے ہیں اس میں. جی ہاں, ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ہوا تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا وسیلہ لیا. کس کا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا وسیلہ لیا. کیا کہا کہ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابین تھے, درمیان تھے, ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا کرتے تھے. آج ہم ان کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لے رہے ہیں. پھر کہا کہ عباس ہمارے لیے دعا کر, رضی اللہ عنہ اجمعین, کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے. اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں بعض لوگ, کہتے ہیں کہ وسیلہ لینا جائز ہے. دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا گیا اور صحیح بخاری میں موجود ہے. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ لیا گیا اور ہم یہ جائز قرار دیتے ہیں. ہمارے پاس جائز ہے چیز کہ جائز نہیں ہے. یہی ہم نے کہا نا, نیک صالح مسلمان آدمی کی سے دعا کا وسیلہ لینا. رہی بات جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو حضرت عمر نے کیا کیا رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس کا وسیلہ لیا کیونکہ اس وقت موجود تھے وہ. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے میں قحط سالی ہوئی تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہیں لیا وسیلہ؟ لینا چاہیے تھا نا. انہوں نے حضرت عباس کا وسیلہ لیا کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے. نہیں بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ بات سمجھ میں آئی؟ انہیں چاہیے تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیتے وہ بھی, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں, لیکن انہوں نے وہاں نہیں لیا بلکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کا وسیلہ لیا. تو لہذا یہ اکثر شبہ پیدا کرتے ہیں اور اکثر لوگوں سے کہتے ہیں, سوالات آتے ہیں ہمیں اس طرح کے, کہتے ہیں شیخ صحیح بخاری سے روایت نقل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وسیلہ جائز ہے. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا گیا. تو لہذا یہ وسیلے کی تیسری قسم, اس کو سمجھنا ضروری ہے. لہذا نیک صالح جو تابع شریعت ہوں, پابند ہوں, دیندار ہوں, ایسے لوگوں سے دعا کی درخواست کی جائے, یہ درست ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے. رہی بات شفاعت کی, انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سمجھائیں گے کیونکہ وقت کافی لمبا ہو گیا. میں ہمیشہ وقت کے معاملے میں غلطی ہی کرتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. تو جو دو قاعدے ہم نے پڑھے تھے اس کا خلاصہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلا یہ کہ 4 القواعد الاربعہ آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. 4 بنیادی قاعدے جس سے شرک کے بارے میں باریکی اور معرفت آپ کو حاصل ہوگی اور کسی غلط فہمی کا انشاءاللہ آپ شکار نہ ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے آپ کو توحید کے بارے میں مثبت انداز میں معلومات حاصل ہوں گی. پہلا یہ ہے کہ جس قوم کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی. ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ابھی قائم تھے, لہذا وہ اللہ کے خالق, رازق اور مالک ہونے کا اقرار کرتے تھے, لیکن ساری عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتے تھے. اس لیے اللہ نے انہیں مشرک قرار دیا, اللہ نے انہیں مسلمان نہیں گردانا. لہذا جو بھی شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے, نماز پڑھے, اس کے باوجود بھی اسلام کے منافی امور کا ارتکاب کرے تو مسلمان نہیں کہلائے گا. اسلام کے منافی امور یعنی شرک جیسے معاملات کرے تو ایسے شخص میں وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. موٹی زبان میں جو شخص لا الہ الا اللہ کہے, مسلمان اپنے آپ کو گردانے, پھر بھی قبروں کے آگے جا کر سجدہ کرے تو مسلمان نہیں کہلایا جائے گا. یہی مشرکین مکہ کا رویہ تھا, اس لیے اللہ نے انہیں مسلمان نہیں قرار دیا. دوسرا قاعدہ, مشرکین مکہ اللہ کو چھوڑ کر جب بتوں کی پوجا کرتے تھے تو 2 مقصد ان کے تھے, 2 شبہے تھے ان کے پاس. ایک شبہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت, یہ مورتیاں یا یہ غیر اللہ ان کو اللہ کے قریب کر دیں گے. سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے اس کو منشن کیا, واضح کیا. نمبر 2 ان کا شبہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی بنیں گے, سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے.
تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں واضح کیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، اسی وجہ سے ان کی پوجا کرتے تھے۔ سفارش کے بارے میں انشاءاللہ اگلے بار ہم لوگ پڑھیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پر قائم رکھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین خالص پر ہمیں قائم رکھے اور اسی پر ہماری وفات ہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری وفات ہو، اور اللہ مجھے اور آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔